السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ صحیح حدیث کی پہلی شرط سند متصل ہو۔ آج ہم نے اس پر بحث کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین محدثین کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے احادیث کو ہم تک متصل سند کے ساتھ پہنچایا ہے۔ صحیح حدیث کی پہلی شرط یہ ہے کہ سند متصل ہوگی تو وہ دین بنے گی، اگر سند متصل نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس ایک شرط کی خاطر ائمہ محدثین نے مستقل کتابیں لکھی۔ علم سند جو اسلام کا ترہ امتیاز ہے، جتنے بھی ادیان آئے، علم سند صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین اسلام کا ہی ترہ امتیاز ہے۔ سند متصل ہو کا مطلب کیا ہے؟ شاگرد جس سے بیان کر رہا ہے اپنے استاد سے اس کی ملاقات ہو، جس چیز کو بیان کر رہا ہے اپنے استاد سے وہ سنی ہو۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا۔ زنجیر میں ایک کڑا دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسے ہم متصل کہہ سکتے ہیں۔ یہ زنجیر تب ہی بنے گی جب ایک کڑا دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ جتنے بھی دینی علوم ہیں، ہر علم کی وہ کتابیں جو ہمارے سلف صالحین نے لکھی، ائمہ متقدمین نے لکھی، ہر کتاب میں جو بھی روایات مذکور ہیں، منقول ہیں، وہ باسند ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ صرف کتب حدیث ہی باسند ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح
کتب حدیث میں ہر حدیث باسند ہے، اسی طرح کتب تفسیر جو ہمارے پہلے متقدمین محدثین نے لکھی، کتب تفسیر میں ہر آیت کی تفسیر میں جو بھی انہوں نے حدیث بیان کی وہ باسند ہے، صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا قول بیان کیا وہ بھی باسند ہے۔ کتب قراءت، تجوید و قراءت کی وہ کتابیں جو ہمارے سلف محدثین نے لکھی وہ بھی باسند ہیں، جو قرأت سبع عشرہ ہے، کبرا صغرا قرأتیں ہیں، مثلا ایک قرأت قل اعوذ برب الناس ہے، برب الناس قرأت بھی باسند ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ جب وہ جامع رحمانیہ میں پڑھایا کرتے تھے، میں شیخ صاحب کی بیٹھک میں ان کی لائبریری میں اکثر جایا کرتا تھا، تو استاد محترم کے پاس تجوید و قراءت کی متقدمین محدثین، متقدمین قراء کی کتابیں تھیں، میں وہ پڑھتا رہتا تھا، تو ہر قراءت باسند تھی۔ ائمہ قراءت نے ہر قراءت کو ثابت کرنے کے لیے مستقل سندیں لکھی ہیں، جس طرح کتب حدیث کی سندیں ہیں۔ کتب جرح و تعدیل جو متقدمین محدثین نے لکھی ہیں، ہر قول جرح ہو یا تعدیل ہو، توثیق ہو، ہر قول باسند میں ملے گا۔ کتب علل ہوں، کتب علل میں ہر بات، ہر قول باسند ہے۔ کتب عقیدہ جو ہمارے پہلے محدثین نے لکھی، ان میں سے ہر بات، ہر قول باسند ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو محدثین نے شرط لگائی ہے کہ ثبوت خبر کے لیے سند کا متصل ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ گویا کہ جتنے بھی دینی علوم ہیں، قرآن و حدیث کے معامل علوم ہیں، الحمدللہ ہر دینی علم متصل سند کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ قیامت کی دیواروں تک دین کے اندر کوئی شخص اپنی مرضی سے چیز ایڈ کر سکتا نہیں۔ کوئی بھی شخص کوئی دینی مسئلہ شیئر کرتا ہے، کوئی روایت شیئر کرتا ہے، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر نقل کرتا ہے، یا کسی بھی سلف کی طرف کسی بات کی نسبت کرتا ہے کہ جی فلاں امام نے یہ کہا ہے، ہم سب سے پہلے اس سے متصل سند کا مطالبہ کریں گے۔ بھائی جان، ہم علم حدیث کے تھوڑے بہت شناور چھوٹے سے طالب علم ہیں، جس بات کی نسبت آپ امام بخاری کی طرف کر رہے ہیں، امام مجاہد کی طرف کر رہے ہیں، ہمیں اس کی متصل سند دکھاؤ، لاؤ سند ہمارے پاس۔ سمجھ لا گیا مسئلہ؟ حضرات گرامی، کتب جرح و تعدیل
ہزاروں خوبیوں پر مشتمل کتابیں ہیں. جو آج کا سبق ہے سند متصل ہو. جس طرح ائمہ محدثین نے ہر حدیث کو، ہر تفسیر کو، ہر صحابی کے قول کو، ہر تابعی کے قول کو، ہر تبع تابعی کے قول کو، ہر محدث کے قول کو اپنے کتابوں میں باسند لکھ دیا ہے. حدثنا، اخبرنا، انبأنا، نبأنا، سمعت. یہ الفاظ سند میں جب بھی ہوں گے تو یہ الفاظ دلیل ہیں کہ شاگرد اور استاد کے درمیان سند متصل ہے. سبحان اللہ. جس طرح متقدمین کی ہر کتاب باسند ہے، اسی طرح جرح و تعدیل کی کتابوں میں ائمہ جرح و تعدیل نے اس بات کا اہتمام کیا ہے ایک راوی کے کون کون سے استاد ہیں، کون کون سے شاگرد ہیں، ان کا بھی اہتمام کیا ہے. یہاں ایک اہم نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے محدثین کی کتب میں جو ہمیں سندیں ملتی ہیں وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر شاگرد حدثنا اخبرنا سے ہی بیان کرے. ان سے بھی بیان کر رہے ہیں، قال سے بھی بیان کر رہے ہیں. ان اور قال کا ایک ہی حکم ہے. مدلسین کی ایک جماعت جو ان سے بیان کر رہی ہے، قال سے بیان کر رہی ہے. تیسرے طبقے کا مدلس، چوتھے طبقے کا مدلس، پانچویں طبقے کا مدلس، کثیر التدلیس مدلس راوی جب ان سے یا قال سے حدیث بیان کرتا ہے تو وہ دلیل ہے کہ یہ اپنے بعد کسی راوی کو چھوڑ کر حدیث بیان کر رہا ہے. دوسرا مسئلہ، کتنی روایات منقطع ہیں، کتنی معضل ہیں، کتنی مرسل ہیں. منقطع، معضل، مرسل، تدلیس، ان چاروں قسم کی سندوں کے اندر راوی جس سے بیان کر رہا ہوتا ہے درمیان میں انقطاع ہوتا ہے. کہیں ایک راوی چھوڑا ہے، کہیں دو راوی چھوڑے ہیں، کہیں تین راوی چھوڑے ہوتے ہیں. آپ ایسے سمجھیں. ابراہیم ان سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ. اب میں ڈائریکٹ میاں نذیر حسین دہلوی سے بیان کر رہا ہوں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ محترم آپ نے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کی زندگی کو نہیں پایا، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کی شاگردی اختیار نہیں کی. میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ 1905 میں وفات پا گئے اور ابراہیم 1983 میں پیدا ہوا. 1983 میں پیدا ہونے والا شخص کس طرح نذیر حسین دہلوی سے رحمہ اللہ سے جو 70-80 سال پہلے فوت ہوا ان سے بیان کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ابراہیم کا جب میاں نذیر حسین دہلوی سے لکھا نہیں ہے، سما نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، تو یہ انقطاع ہے. ابراہیم کے درمیان اور میاں نذیر صاحب کے درمیان راوی ہے
جو چھوڑے جا رہے ہیں، متصل نہیں ہے، یہ منقطع ہے، یہ سند متصل ہے ہی نہیں۔ اگر میں بیان کروں ابراہیم ان المحدث ارشاد الحق العصری حافظہ اللہ ان الحافظ المحدث محمد الگوندلوی رحمہ اللہ ان عبد المنان المحدث الوزیر آبادی رحمہ اللہ ان الامام الحمام میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ اگر ابراہیم ڈائریکٹ میاں نذیر حسین صاحب سے بیان کرے تو روایت منقطع ہے۔ میں کتنے واسطے چھوڑ رہا ہوں، استاد محترم عصری صاحب کا واسطہ، عصری صاحب کے استاد حافظ محمد گوندلوی صاحب کا واسطہ، حافظ محمد گوندلوی صاحب کے استاد عبد المنان وزیر آبادی صاحب کا واسطہ، میں 3 واسطے چھوڑ کر ڈائریکٹ میاں نذیر حسین صاحب سے بیان کر رہا ہوں، تو یہ سند منقطع ہے۔ مسئلہ سمجھ لا گیا میرے خیال میں۔ کتب جرح و تعدیل میں محدثین نے سندوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک راوی نے جس سے بیان کیا ہے، خواہ وہ واقعتاً استاد ہے یا وہاں کو سند منقطع ہے، موزل ہے، مرسل ہے، تدلیس کا مسئلہ ہے، محدثین نے یہ فرق کیے بغیر اپنی کتب جرح و تعدیل میں راوی کے تمام شیوخ، تمام مروی عنہ جس سے وہ روایت کر رہے ہیں، خواہ وہ شیوخ ہیں یا نہیں ہیں، سند میں راوی اگلے راوی سے بیان کر رہا ہے، حقیقت میں وہاں تدلیس ہے، انقطاع ہے، موزل ہے، مرسل ہے۔ محدثین نے یہ فرق کیے بغیر راوی اور مروی عنہ کے درمیان انقطاع ہے یا نہیں ہے، ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ تو کتب جرح و تعدیل میں ایک راوی کے آگے رواعن میں جن راویوں کا ذکر ہے وہ حتمی نہیں ہے کہ یہ سارے اس راوی کے استاد ہی ہیں، ہاں اس راوی نے ان سے بیان کیا ہے، پھر ہمیں تحقیق کرنا ہوگی اس راوی نے فلاں کی شاگردی اختیار کی ہے یا نہیں کی۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے التوبیخ لمن ذم تاریخ پر مشتمل کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں کہ محدثین جب سند پر بحث کرتے تھے وہ راوی کی تاریخ وفات اور جس سے وہ بیان کر رہا ہے اس کی تاریخ کا اندازہ لگا کے بتا دیتے تھے یہ سند متصل ہے یا منقطع ہے۔ جیسے میں نے اپنی مثال دی، کتنے راوی ہیں وہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ وہ محدثین فوت ہو گئے، وہ ان سے بیان کر رہے ہیں، کیا وہ ماں کے پیٹ میں ہی ان محدثین کو سے ہم کلام ہو گئے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو تاریخ کے لحاظ سے بھی محدثین نے انقطاع، موزل، مرسل وغیرہ کو ثابت کیا ہے۔ حضرات گرامی، بس اوقات سند کے اندر راوی اگلے راوی سے بیان کر رہا ہے اور یہ راوی حدثنا نہیں کہہ رہا، اخبرنا نہیں کہہ رہا، انبأنا نہیں کہہ رہا، سمعت نہیں کہہ رہا، رأیت نہیں کہہ رہا، بس ان سے بیان کر رہا ہے، اور یہ بیان کرنے والا راوی السلام علیکم، جی میں پہنچ گیا تھا، مجھے یاد بھول گیا، لیکچر جاری ہے۔
ریڈی صاحب، میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. بس اوقات راوی سند کے اندر ان سے یا قال سے بیان کر رہا ہے، اگر وہ راوی مدلس نہیں ہے، غیر مدلس راوی کا ان سے بیان کرنا، قال سے بیان کرنا کوئی فرق نہیں ہے ان اور سمیت میں. وہاں پر ان سے مراد سمیت ہی ہوگا چونکہ وہ مدلس نہیں ہے. غیر مدلس راوی ان سے بیان کرے یا قال سے بیان کرے تو وہ سمیت حدثنا اخبرنا کے مترادف ہے حکم کے اعتبار سے. ہاں اگر مدلس راوی اور وہ مدلس بھی کثیر التدلیس ہے، تیسرے طبقے کا ہے، چوتھے طبقے کا ہے، پانچویں طبقے کا ہے، مدلسین کے 5 طبقے ہیں، کثیر التدلیس راوی ہے، جب وہ ان سے بیان کرے گا وہاں سند منقطع ہوگی. کثیر التدلیس راوی قال سے بیان کر رہا ہے، وہاں کسی کو چھوڑ رہا ہے. اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. مراسیل علوم حدیث میں ایک مستقل علم ہے. کتنی احادیث مروی ہیں لیکن سند کے اندر انقطاع ہوتا ہے. راوی نے جس سے بیان کر رہا ہے اس سے سنا نہیں ہوتا. تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے، یہ مرسل ہے. تو مراسیل ایک مستقل فن ہے. ائمہ محدثین رحمہم اللہ نے جس راوی نے جس سے نہیں سنا، ابراہیم نے حافظ محمد گودلوی سے نہیں سنا، میں نے عبد المنان وزیر آبادی سے نہیں سنا. آپ کتاب لکھیں کہ ابراہیم نے فلاں فلاں سے نہیں سنا. اسی طرح محدثین نے مرسل کی جمع مراسیل پر مستقل کتابیں لکھیں اور اپنی کتابوں میں ان روایات پر بحث کی جن میں راوی نے اپنے مروی عنہ سے نہیں سنا ہوتا، بیان کر رہا ہے ان سے قال سے بیان کر، لیکن سنا نہیں حقیقت میں. تفصیلات لکھ دی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، فلاں نے فلاں سے نہیں سنا. سبحان اللہ. کتب جرح و تعدیل بھی بری ہوئی ہے ان بحوث سے. راوی کے حالات محدث لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے یہ بھی لکھیں گے اس راوی نے فلاں 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 سے نہیں سنا. سمجھ لگی بات؟ جس نے اپنے مروی عنہ جس سے وہ بیان کر رہا ہے اس سے نہیں سنا تو وہ سند منقطع ہے، متصلہ نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں امام ابو عمر الدانی، یہ قراءت کے ائمہ میں سے ایک بہت بڑے امام تھے، امام ابو عمر الدانی رحمہ اللہ. 444 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے اصول حدیث کے اس مسئلہ پر جو زیر بحث ہے، المتصل اتصال سند، امام ابو عمر دانی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر مستقل یہ کتاب لکھی ہے.
اس کا نام ہے کتاب بیان المسند والمرسل والمنقطع. مسند اور مرسل اور منقطع کا بیان. یہ تقریباً 10 سے زیادہ اصول لکھے ہیں اتصال سند کے متعلق امام ابو عمر عثمان بن سعید الدانی رحمہ اللہ نے. ان 10-15 اصولوں کو میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. آج سے پہلے آپ نے اصول حدیث کی کتابوں میں یہ پڑھا سنا تھا کہ جی سند متصل ہو یہ شرط ہے صحیح حدیث کی. بیٹو میرے عزیزو، علم حدیث کی ہر چیز کے پیچھے ایک لمبی چوڑی داستان ہے. جب ہم علم حدیث سے محبت کریں گے ہم اس داستان کا بھی مطالعہ کریں گے، اس پر بھی ہم مستقل کتابیں لکھیں گے. یعنی اتصال سند جو میں نے پہلے بحث کی چند اصول و ضوابط بتائے وہ بھی اتصال سند کے متعلق ہیں، اور 10-15 اصول امام ابو عمر دانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ. اس کتاب میں بھی انہوں نے اتصال سند کے کئی ایک اصول بیان کیے ہیں. یہ ضخیم کتاب ہے، علوم حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ایک ہے. اس کا میں نے عربی میں بھی خلاصہ نکالا ہوا ہے، اردو میں بھی خلاصہ وہ ہم شائع کریں گے. یوٹیوب پر دورہ الکفایہ کے نام سے میں نے اس کا باقاعدہ میں نے لیکچر دیے تھے، اس کو مکمل تلخیص کے انداز میں میں نے پڑھایا تھا اپنے تخصص کے طلباء کو. یہ سارے لیکچر میرے یوٹیوب پر موجود ہیں. المحدث الفاصل امام رام ہرمزی رحمہ اللہ کی اصول حدیث کی پہلی کتاب، اس میں بھی اتصال سند پر کئی ایک بحوث موجود ہیں. امام رام ہرمزی رحمہ اللہ نے لمبی بحثیں کی ہیں اسی مسئلہ پر کہ راوی اگلے راوی سے کس انداز میں روایت بیان کرتا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے. امام قاضی ایاز رحمہ اللہ نے العلماء اپنی کتاب میں جو تحمل و ادا کے مسئلہ پر ایک مستقل کتاب ہے، انہوں نے بھی اتصال سند پر لمبی بحوث لکھی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر بھی اتصال سند پر ایک لمبی تفصیلی بحث لکھی ہے. حضرات گرامی، آپ ایسے سمجھیں اتصال سند جو محدثین نے صحیح حدیث کی پہلی شرط لگائی ہے، یہ مستقل ایک فن ہے، مستقل ایک علم ہے. اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے محدثین نے سند کا اہتمام کیا. ہم دعوے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے دین کی جو بھی بات ہے اس کی سند متصل ہے. جس کی سند منقطع ہوگی وہ ہمارا دین نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بحث شروع کرنے سے پہلے میں اپنے عدلیہ، اپنے قضات، وکلاء، جج صاحبان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے، عدلیہ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے، کیا آپ بھی تحقیق کے دوران اتصال سند کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی گواہی لی جائے گی جو موقع پہ موجود تھا؟ یہ ہمیں شکوہ ہے کہ جھوٹے گواہ جس نے واقعہ دیکھا نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا،
چند ٹکوں کی خاطر وہ جھوٹے گواہ عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں جی فلاں نے قتل کیا، میں دیکھ رہا تھا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ منقطع سندیں، معذر سندیں، جھوٹی سندیں ہماری عدالتوں میں پیش کی جاتی ہیں. اتصال سند کا اہتمام نہیں ہوتا، اور یہ ہونا چاہیے. اتصال سند کا حکم ائمہ محدثین نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں قرآن و حدیث سے بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جاءکم کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے. او بھائی جان، جب آپ مجھے ملنے آئیں گے خبر کب لائیں گے؟ جب مجھے ملیں گے تب لائیں گے نا خبر. یہاں سے محدثین نے اتصال سند کا مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سند متصل ہوگی تو روایت صحیح ہوگی، یہ پہلی شرط ہے. سند متصل نہیں ہے تو اس روایت کو لیا جائے گا نہیں. آئیں امام ابو عمر دانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں اتصال سند پر کی ایک اصول لکھے ہیں. سب سے پہلا اصول، مسند وہ آثار، وہ احادیث جس کے متصل ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ کون سا ہے؟ جس میں محدث ایسے راوی سے بیان کر رہا ہو کہ وہاں سماع کا اظہار کر رہا ہو کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے. سماع کا اظہار کرے، سماع کی صراحت کرے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے محمد ابراہیم سے سنا ہے، میرے اور آپ کے درمیان سند متصل ہوگی. میں کہتا ہوں میں نے ارشاد الحق عصری صاحب ہمارے استاد محترم سے 3 سال میں نے سنا ہے، 3 سال میں نے ان سے پڑھا ہے. میرے اور عصری صاحب کے درمیان سند متصل ہوگی. عصری صاحب فرماتے ہیں میں نے حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ سے صحیح بخاری پڑھی، سنی، سند متصل. حافظ محمد گوندلوی صاحب کہتے ہیں میں نے عبد المنان وزیر آبادی سے پڑھا، سند متصل ہوگی. یعنی راوی اپنے دوسرے راوی سے سماع کا اظہار کرے تب سند متصل ہوگی. اسی طرح سند کے تمام راوی ایک دوسرے سے سماع کی صراحت کرتے جائیں اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اسے کہتے ہیں سند متصل. توجہ فرمائیں. امام ابو عمر دانی 444 ہجری میں فوت ہوئے، متقدمین میں سے ہیں. یہ جس بھی حدیث کو بیان کرتے ہیں اپنے سے سند شروع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہیں. سماع کی صراحت پر جو امام ابو عمر دانی نے ایک مثال پیش کی ہے، سنیں. فرماتے ہیں ما حدثنا حمزہ بن علی بن حمزہ البغدادی. یہ حمزہ بن علی امام ابو عمر دانی کے استاد ہیں. لفظ حدثنا استعمال کیا. قال حدثنا احمد بن بہزاز بن مہران الصرافی قال حدثنا ابو غسان مالک بن یحییٰ
قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال حدثنا ابن عون عن عامر عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين والحرام بين. صحیح. دو راویوں کے علاوہ ہر راوی اپنے استاد سے حدثنا کہہ کر بیان کر رہا ہے، اور حدثنا سما کا صیغہ ہے. صیغہ کون سا ہے؟ صراحت سما کا صیغہ ہے. جب بھی سند میں راوی کہے حدثنا فلاں، یہ دلیل ہے یہ آپس میں استاد شاگرد ہیں، پکے استاد شاگرد ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر امام ابو مردانی فرماتے ہیں میرا سما حمزہ سے ظاہر ہے، سب کو پتا ہے میں حمزہ کا شاگرد ہوں، اور حمزہ کا سما ابن بہزاز سے ظاہر ہے کہ حمزہ ابن بہزاز کے شاگرد ہیں. اسی طرح ابن بہزاز کا سما ابو غسان سے ثابت ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر راوی کا اپنے اگلے راوی سے سما پر امام ابو مردانی فرما رہے ہیں کہ ان سب کا سما اپنے استاد سے صحیح ثابت ہے، یہ باتیں سب کو پتہ ہیں. تو یہ دلیل ہے یہ ساری سند متصل ہے. دوسرا اصول، جب صحابی کہے کننا نفعل کذا، ہم اس طرح کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُعْمَرُ بِكَذَا، ہمیں اس طرح حکم دیا جاتا تھا، وَأُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِكَذَا، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اس طرح کریں، وَنُحِينَا عَنْ كَذَا، ہمیں روکا گیا اس طرح کرنے سے. یا صحابی کہے من السنت کذا، یا کہے من الفطرت کذا، یا کہے کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا کذا وکننا لا نرى باسا بکذا وکان یقال کذا وکذا. میرے عزیزو، یہ 8-10 صیغے، جملے، الفاظ، ان میں سے کوئی بھی جب صحابی کہتا ہے تو وہ بھی حدیث مسند ہوتی ہے اور متصل ہوتی ہے. اذا قالہ صحابی المشہور بالصحبہ فهو حدیث مسند متصل. واضح. اس پر آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں، اور ہر مثال اپنے سے سند شروع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہیں. تیسرا اصول، نقل کرنے والا، روایت کرنے والا کہے حدثنا یا اخبرنا یا انبأنا یا اعلمنا یا سمعناہ قراءۃ علیہ یا قرأہ علینا. یہ 5-6 صیغے، حدثنا، اخبرنا، انبأنا، اعلمنا، سمعناہ قراءۃ علیہ او قرأہ علینا، فذلك كله متصل لا اشکال فی. یہ سارے صیغے متصل پر دلالت کرتے ہیں. سمجھ لگ گیا مسئلہ؟ یہ تیسرا اصول امام دانی رحمہ اللہ نے بیان کیا. چوتھا اصول، اگر کسی سند میں اخبرت عن فلان ہو، مجھے خبر دی گئی ہے فلاں سے،
یا ہو حدثت عن فلان، مجھے بیان کیا گیا فلاں سے. بیٹو اخبرت بھی مجہول ہے سیگا، حدثت بھی سیگا مجہول ہے. اگر سند میں اخبرت ہو یا حدثت ہو عن فلان کے ساتھ تو یہ سند متصل نہیں ہے. متصل کب ہے؟ جب یہ سیگا معلوم ہو، جب یہ سیگا اخبارنا حدثنا. سمجھ لگا کیا مطلب؟ یعنی اگر سند میں اخبرت عن فلان ہے یا حدثت عن فلان ہے تب یہ سند متصل نہیں ہوگی. اسی طرح بالاغانی سند کے اندر ہو یا بالاغانہ سند کے اندر ہو یہ بھی متصل نہیں ہوتی. ہمیں بات پہنچی ہے اور بھائی کس نے پہنچائی ہے کوئی پتا نہیں. بلاغات امام مالک بڑی مشہور ہے، موطا امام مالک آپ نے پڑھی ہے، اس میں بہت زیادہ دفعہ امام مالک لکھتے ہیں بالاغانی مجھے بات پہنچی ہے. امام مالک کو بات پہنچانے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں. جب مجھے پہنچانے والے کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ متصل ہوگی. بالاغانی منقطع ہوتی ہے، بالاغانی منقطع ہوتی ہے. اسی طرح رفعہ فلان یا اظنہ مرفوعا. دوبارہ پھر سن لیں، اگر سند کے اندر اظنہ مرفوعا کا لفظ ہو یا رفعہ فلان کا ہو یا بالاغانی یا بالاغنا عن فلان ہو یا حدثت عن فلان ہو یا اخبرت عن فلان ہو، ان صیغوں کا سند میں ہونا دلیل ہے کہ یہ منقطع ہے. بلاغات منقطع ہوتی ہیں. متصل سند مل جائے تو حکم بدل جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گی. جب تک متصل سند نہیں ملے گی تو وہ سند قابل قبول نہیں ہوگی. ساتواں اصول امام ابو عمر دانی نے اتصال سند کا یہ بیان کیا، جب احادیث معنعنہ ہو. کیا مطلب؟ ان سے بیان، سند میں ان کا ذکر ہے، اسے کہتے ہیں معنعنہ. یہ بھی متصل ہوگی. شرط کیا ہے؟ کہ وہ راوی مدلس نہ ہو، وہ راوی مدلس نہ ہو. فرماتے ہیں فَهِيَ أَيْضًا مُسْنَدَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ النَّقْلِ. محدثین کا اجماع ہے کہ غیر مدلس راوی جب ان سے بیان کرے تو وہ بھی متصل ہی ہوتی ہے. ہاں جب مدلس بیان کرے گا پھر متصل نہیں ہے. مدلس ان سے بیان کرے تو وہ منقطع ہوگی. یہ بھی کیا سمجھ لیں، کثیر تدلیس راوی ان سے بیان کر رہا ہے، روایت ضعیف ہے. لیکن اگر ہمیں سماع کی صراحت مل جائے تو وہ روایت صحیح ہو جائے گی. سنن اربع میں کتنی حدیثیں ہیں کثیر تدلیس راوی ان سے بیان کر رہا ہے تو وہاں روایت وہ ضعیف ہے. جب ہم تتبع کرتے ہیں، سندیں اکٹھی کرتے ہیں، ہمیں وہی راوی کہہ رہا ہے سمیت. کثیر تدلیس کا ان سے بیان کرنا روایت ضعیف، لیکن دوسری سند میں ہمیں سمیت مل جائے، حدثنا مل جائے، اخبرنا مل جائے، انبانا مل جائے، سماع کی صراحت مل گئی تو وہ روایت ان والی بھی ضعیف.
صحیح سما کی صراحت ملنے کی وجہ سے وہ روایت آنے والے بھی صحیح ہو جائے گی. تو تدلیس کے حوالہ سے یہ قاعدہ ہے کہ جب کثیر تدلیس راوی آنے سے بیان کرے روایت ضعیف ہے، الا یہ کہ سما کی صراحت مل جائے. آگے لکھا ہے اذا عرف ان الناقل ادرک المنقول عنہ ادراکا بینا، جب معلوم ہو کہ نقل کرنے والا جس سے نقل کر رہا ہے اس نے اس کو پایا ہے، واضح طور پر پایا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہے، ملا ہے، اس سے پڑھا ہے، سب کچھ مل جائے. وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ، ہاں جو راوی ان سے بیان کر رہا ہے یہ مدلس نہ ہو تب ہے یہ متصل، اگر وہ مدلس ہے پھر متصل نہیں ہے. پھر آگے انہوں نے اس کی مثالیں ذکر کی ہیں. 8واں قاعدہ سند میں ہاں ایک قاعدہ چھوٹ گیا ہے، یعنی لکھنے میں غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. اگلا قاعدہ یہ ہے جب سند کے اندر ہو راوی کہے کالا کذا، کالا کذا، یا کہے فعلا کذا، کالا کذا یا کہے فعلا کذا، تو یہ بھی متصل نہیں ہو گیا. مسئلہ یاد لکھ لیں گے بات. جب کہے راوی سند کے اندر کالا کذا یا فعلا کذا اور یہ راوی اس سے روایت کرنے میں معروف ہو، معروف کا مطلب پتہ ہے سب کو کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے، تو وہ کالا قضا فعلا قضا کر رہا ہے اور وہ راوی مدلس بھی نہیں ہے، وہ راوی مدلس بھی نہیں ہے، تو وہ سند متصل ہوگی. مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے کہا متصل نہیں ہوگی. کالا قضا فعلا قضا جب سند میں ہو اور وہ راوی اس سے بیان کرنے میں معروف ہو، واقعتاً شاگرد ہو اور وہ مدلس نہ ہو، تو وہ سند کیا ہوگی؟ متصل ہوگی. کیا سند ہوگی؟ متصل ہوگی. فَهُوَ أَيْضًا مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَنْقُولِ عَنْهُ. ایک اور قاعدہ ہاں مدلس کہے کالا قضا، مدلس کہے کالا قضا، مدلس کا ان اور کالا کا ایک ہی حکم ہے، اس کی روایت ضعیف ہوگی. ایک قاعدہ یہ بیان کیا راوی خود ہی کہہ دے میں نے فلاں سے نہیں سنا تو پھر بھی سند متصل نہیں ہوگی. ائمہ محدثین صراحت کر دے کہ اس نے فلاں سے نہیں سنا، فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، تو وہ بھی روایت کیا ہوگی؟ منقطع ہوگی، متصل نہیں ہوگی. ایک اور کہتا ہے امام ابو مردانی رحمہ اللہ نے بیان کیا صحابی کوئی بات کرے، صحابی کوئی بات کرے، اس بات کو نبی علیہ السلام کی طرح منسوب ہی نہیں کرتا، اپنی بات کر رہا ہے، اس بات کا تعلق رائے اور اجتہاد کے ساتھ بھی نہیں ہے، رائے اور اجتہاد کے ساتھ بھی نہیں ہے. وہ بھی مسند اور متصل
اس کو نہیں سمجھا جائے گا، اس کو متصل نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اسے کہا جائے گا یہ موقوف ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ یہ موقوف ہے لیکن حکمن مرفوع ہے، لیکن حکمن مرفوع ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح امام ابو عمر رحمہ اللہ نے ایک آدھا یہ لکھا جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ فلاں نے فلاں کو پایا ہے کہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ فلاں راوی نے فلاں کو پایا ہے یا نہیں، تو وہ بھی اتصال سند نہیں ہوگی، بلکہ اس پر مرسل کا اطلاق کیا جائے گا، اس پر مرسل کا اطلاق کیا جائے گا۔ ایک یہ بھی قاعدہ بیان کیا کہ مرسل وہ حدیث ہے جس کو محدث اپنی متصل سند کے ساتھ تابعی تک بیان کرتا ہے، محدث سے لے کر تابعی تک سند متصل ہے، تابعی کے بعد ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تابعی نے کیا نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اور بھائی اگر دیکھا ہوتا تو صحابی ہوتا نا، تابعی نہ ہوتا۔ جب تابعی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں پتا اس تابعی نے کس کو چھوڑا ہے اور کتنے کو چھوڑا ہے۔ عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ تابعی نے صحابی کو چھوڑا ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ تابعی سے بیان کر رہا ہے، تابعی کا استاد بھی تابعی ہے، اس کا استاد بھی تابعی ہے، دو تابعین، تین تابعین ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، یہ تو عام ہے۔ چار تابعین، تابعی ان تابعی ان تابعی ان تابعی، یہ بھی مثالیں ہیں۔ 5 تک کی 6 تک کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ جب تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں پتا تابعی کے بعد کون ہے جس کو چھوڑا جا رہا ہے، تو وہ سند منقطع ہے، وہ سند منقطع ہے۔ جب تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہتے ہیں مرسل، اسے کہتے ہیں مرسل۔ امام ابو عمر دانی فرماتے ہیں اسی طرح تبع تابعی کا شاگرد کہے قال رسول اللہ، تو وہ بھی مرسل ہے، وہ بھی مرسل ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ جب تبع تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو معضل کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ معضل کہیں گے۔ امام خطیب بغدادی کا بھی یہی موقف ہے، الکفایہ جلد 1 صفحہ نمبر 96 میں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ معضل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جس میں مسلسل 2 کو چھوڑا جا رہا ہو۔ اب تبع تابعی ہے نا، تبع تابعی ایک تو تابعی کو چھوڑ رہا ہے، اب تابعی کے بعد پتہ نہیں وہ کتنے تھے، 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں جن کو چھوڑ رہا ہے تابعین کو، وہ کہتے ہیں اسے معضل کہا جائے گا۔
میرے عزیزو، یہ چند اتصال سند کی بحوث تھیں، اصول تھے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اللہ مجھے زندگی دے، میں انشاءاللہ اتصال سند پر ایک مستقل کتاب لکھوں گا۔ کافی ڈیٹا جمع ہے میرے پاس، میں مزید اس میں اضافہ کر کے مستقل کتاب لکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اتصال، جب ہم نے کہا یہ سند متصل ہے، مطلب کیا ہوا؟ یہ منقطع نہیں ہے، یہ مرسل نہیں ہے، یہ موصل نہیں ہے، یہ منقطع نہیں ہے، یہاں تدلیس بھی نہیں ہے۔ ان پانچوں چیزوں سے، ان پانچوں عیوب سے یہ سند محفوظ ہے، اسے کہتے ہیں متصل سند۔ اللہ تعالیٰ محدثین کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے صحیح حدیث کی جو پہلی شرط ہے کہ سند متصل ہو، اس کی خاطر ہر قول کی سند لکھی۔ سبحان اللہ، ہر حدیث کی سندیں، تمام متقدمین کی کتابیں سندوں سے بری ہوئی ہیں۔ طلبہ ہم سے سوال بھی کرتے رہتے ہیں، بڑے شیوخ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کن کتابوں کا مطالعہ کریں؟ آپ کے ذہن میں ہے نا، ہم کن کتابوں کا مطالعہ کریں؟ یاد رکھیں، خوش قسمت ہے وہ طالب علم جو ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جو متقدمین محدثین کی ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ جن میں ہر بات باسند بیان کی گئی ہے، ہر بات باسند بیان کی گئی ہے، اور وہ کتابیں کن کی ہیں؟ ائمہ متقدمین محدثین کی۔ جتنا علم ان کا پختہ تھا، جتنا علم ان کا پختہ تھا، اب وہ پختگی نہیں رہی۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے 3-4 سال جو بڑے بنیادی سال ہیں، ان میں سند کو ختم کیا گیا ہے۔ پہلے سال میں نخبۃ الحدیث، دوسرے سال میں بلوغ المرام، تیسرے سال میں مشکات المصابیح۔ یہ بنیادی سال ہے طالب علم کے۔ میں یا کوئی بھی طالب علم جب مدرسہ میں آتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر ایک بہت ہائی لیول کا ذہن لے کر آتا ہے۔ اب 3-4 سال اس کو سند کے علم سے دور رکھا جاتا ہے۔ جو طالب علم ابتدائی دور کے 3-4 سال سند سے دور رہا ہے، وہ ساری زندگی سند سے دور ہی ہو جاتا ہے۔ چوتھی کلاس میں سند آ جاتی ہے، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں میں بھی، لیکن جو کہ بنیاد نہیں بنے سند کی، وہ جو اہم دور تھا اس میں سند ملی نہیں، ہمیں سند دیکھی نہیں، پڑھی نہیں، پرکھی نہیں۔ اس وجہ سے بندہ پک عالم بن جاتا ہے، لیکن علم سند، جرح و تعدیل، علل وغیرہ کے علم، اس انسان پکا محروم ہو جاتا ہے۔ ہونا ہی چاہیے پہلی کلاس سے پہلے دن جب طالب علم آئے، جیسے نحو کا اجرا، گرامر کا اجرا، سب کچھ ہو رہا ہے، مشکل سے مشکل چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ سند کیا بچے نہیں پڑھ سکتے؟ یہ مشکل ہے کوئی؟ یہ آسان ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی اگر پہلی کلاس سے علم سند کو اٹیچ کر دیا جائے، یہ بھی شکوہ ہے ہمیں کہ پہلی کلاسوں کو تو بڑے بڑے ماہر اساتذہ نے پڑھانا تھا، پہلی کلاس کو، دوسری تیسری کلاس کو، یعنی دوسرے لفظوں میں جو سب سے ماہر استاد صاحب ہیں وہ پہلی کلاس سے پڑھائیں، نخبۃ الحدیث، بلوغ المرام پڑھائیں، تاکہ طلبہ کی بنیاد صحیح منہج محدثین پر بن سکے۔
جب مجھے 3 سال حدیث کا منہج نہیں دیا جائے گا تو ساری عمر میں حدیث کے اندر کمزور ہی رہوں گا. ہم نے کوشش کی ہے اپنے قصور کی ادارہ میں کہ پہلی کلاس میں نخبۃ الحدیث ہی ہے، لیکن اساتذہ باسند پڑھا رہے ہیں. بلوغ المرام باسند ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ طلبہ کو پہلے دن سے ہی شعور آ جاتا ہے کہ یہ علم سند ہے. یہ کتب رجال، اسی بہانے وہ کتب رجال سے بھی ٹیچ پہلی کلاس میں ہو جاتے ہیں. تو فائدہ ہوا نا. جو انشاءاللہ اس فن پر، اسی منہج پر محنت کرے گا انشاءاللہ وہ بہت آگے نکل جائے گا. ابھی ہم یہ میں کتابیں مختلف لایا ہوں جرح و تعدیل کی کتب احادیث میں سے. آپ دیکھیں کہ ہر کتاب میں سندیں موجود ہیں، راوی کی کوڑ کی بھی سندیں ہیں. ابھی ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں کچھ منٹ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.